آج 6 صفر المظفر 1441 ہجری بمطابق 6 اکتوبر 2019 عیسوی مسجد ننہیوی صاحبہ قاضی کیمپ بھوپال میں جناب حافظ اقبال ملی صاحب مالیگاؤں بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے فتنہ شکیلیت سے آگاہی، سماعت فرمائیں، اور اسی طرح کے مزید اعتقادی، علمی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا چینل جاء الحق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور پڑوس میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والے سبھی اچھے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ہمارا اس پر اترنے کا طریقہ ہے۔ شروع گفتگو میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، پیمانہ خود ساختہ اور اترنے کا انداز بھی خود ساختہ۔ ہمارا یہ کہنا ہے دونوں ہی غلط۔ اب ہمیں غلط کرنا ہے تو دونوں غلط کر دو، نہیں کر سکتے کوئی ایک غلط کر دو، پیمانہ ہی یا اترنے کا انداز ہو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ اپنا علم اور اپنا فہم لگائیں اور اس چارٹ کو آپ بغور دیکھ کر بتائیں کہ کوئی ایک مسئلہ ایسا بھی ہے جو اپنی جگہ سے ہٹا اور کٹائیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو گیا، یا جگہ پر رہ کر زیادہ یا کم ہو گیا، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا۔ اس پیمانے کے مطابق جیسا کہ بتایا گیا، آپ لوگ ہو بھی کہ نہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ پہلے سے ہیں کہ آ گئے ہیں؟ لوگ تو بولی تھے کچھ آ گیا، نہیں سمجھ میں آ گیا وہ الگ بات ہے، مطابق تو پہلے نا، آج سمجھ میں آ گیا لیکن مطابق تو پہلے سے ناسمجھی کے ساتھ۔ یہ مطابق رہنا جیسا رہنا چاہیے ویسے ہی پیمانے کے مطابق رہنا کس وجہ سے تھا؟ وجہ کیا ہے؟ اپنا علم، اپنا فہم یا کچھ اور، اپنی کوشش یا کچھ اور؟ آپ تو ہیں برابر اس کے مطابق، لیکن یہ مطابق ہونا کیوں کر وہ ممکن؟ وہ تو دوسرے بھی تقلید سے تو گمراہیت بھی آتی ہے نا، بتائیں نا، تقلید سے گمراہ ہونے کے لیے گمراہ کی تقلید ضروری ہے۔ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سبھی مطابق ہیں یا آدھے مطابق، آدھے نہیں؟ سبھی ہے نا؟ پوچھیں آپ کے سب سے، یہ کہہ رہے ہیں سبھی مطابق ہیں، ان کو یقین ہے کہ سبھی مطابق ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سبھی مطابق، اور یہ بھی پتا کہ ہم لوگ اپنے فہم، اپنے علم سے ایسے مطابقت پیدا نہیں کی ہے۔ ہم لوگ تو مطابقت پیدا کرنے کے لیے اگر ایک سالن بنائے نا تو مرچا زیادہ نمک تیز ہو جاتا تو اس میں مطابقت نہیں ہوتی۔ اور یہ دینی مسائل میں بعین ہی جیسے رہنا چاہیے تو ویسے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ سے لے کر صحابہ کرام تک، فقہاء، محدثین، متکلمین، صوفیہ وغیرہ سب نے مل کر ہم تک جو دین پہنچایا ہے، لوگوں کے تانے سن کر، روکھی سوکھی کھا کر، بوریا نشینی اختیار کر کے، فاقہ کشی کر کے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، بعین ہی وہی دین ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، جو نبی کے ذریعے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے محدثین، فقہاء اور تمام لوگوں کو ملتے ہوئے آیا۔ اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی کمی زیادتی نہیں کی، جو مسئلہ جہاں کا تھا وہی رکھا، جتنا تھا حیثیت اتنی نہیں، نہ گھٹایا نہ بڑھایا۔ فی زمانہ کے ہر زمانے میں اسلام اعتدال کا نام ہے۔ اس کا نام ہے بے اعتدالی گمراہیت ہے، چاہے وہ افراد کی شکل میں ہو یا تفریط کی شکل میں ہو۔ فی زمانہ افراد کی شکل میں آپ دیکھیں گے تو بریلویت ہے، تفریط کی شکل میں دیکھیں گے تو وہ غیر مقلدیت ہے۔ یہ افراد و تفریط کہیں تو گمراہ کر دے گی۔
شخصیت کو ماننے نہ ماننے کی بنیاد ہو، افراد و تفریق کا شکار ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی ذات کو ماننے نہیں ماننے، جیسا ماننا چاہیے ویسا نہ ماننے کی بنیاد پر فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، صحابہ وہ ہیں کہ ان کی ذات پر ہم اپنے آپ کو جانچیں گے، وہ پیمانہ ہے۔ ان کو اپنی عدالت میں بلا کر ہم نہیں ان کو جانچیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو جانچا نہیں جائے گا، ان کی شخصیات، ان کی ذات پر اپنے آپ کو جانچا جائے گا۔ باطل جو ہے صحابہ کی ذات جب آپ ان سے میچ کر دیں گے تو بالکل الگ تھلگ نظر آئے گا۔ کچھ لوگوں نے تو دین کا خلیہ ہی خراب کر دیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، سیدھا سمپل سے جملہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام یعنی قرآن پاک نازل فرمایا، آپ کی باتیں یعنی احادیث کو بھی حجت بنایا، پھر کتاب و سنت کی آیات و روایات کو صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ سن لیے ہیں؟ اب میں پھر سے کہتا ہوں، جتنی شخصیات کے ذات شامل ہوگی میں اپنی انگلی اٹھاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، آپ کی باتیں یعنی احادیث کو بھی حجت بنایا، پھر کتاب و سنت کی روایات اور نصوص کو صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ ایک طبقہ ایسا ہے، اچھا یہ 6 ہے نا، اپنا زور لگا کر ایک بھی کم کر لو اور دین ہم تک پہنچ جائے، بتا دو۔ نہیں پہنچا۔ ایک طبقہ ایسا بدبخت پیدا ہوا، معدود چند کو چھوڑ کر تمام لوگ کو کلیتاً جو ہے تو وہ مرتد اور خارج اسلام گردانا، ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ جی بجائے بخاری شریف کے اصول ناکافی کو مانا، پتہ ہے نا دونوں میں، ایک یعقوب کلینی شیعہ، ان کے وہاں بخاری کا درجہ رکھنا۔ تو اس جملے میں آپ یہ بات سمجھ لیں، بجائے احادیث رسول کو ماننے کے انہوں نے غلط طور پر منسوب اقوال ائمہ کو حجت کا درجہ بنایا، حدیث کو مانا نہیں۔ اسے کہا کہ اصل قرآن تو ہمارے امام غائب لے کر چلے گئے، یہ صحیفہ عثمانی ہے۔ جی کتنے بچے یا کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، صحابہ قرآن حدیث کتنے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم تو کیا، لیکن نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے نا، تو کہا کہ نبوت دینا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ان کے بستر پر یہ سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے ان کو نہ دے کر ان کو لے لیا۔ تو نبی تو مانتے ہیں لیکن انتخاب خداوندی نہیں بلکہ اتفاق مانتے، اتفاقی حادثہ۔ اور اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے چڑھتے ہیں۔ دنیا میں 2 قومیں ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت چڑ محسوس کرتی ہیں، پہلے پر یہود، دوسرے پر شیعہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی بدا کا عقیدہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ کہ 6 میں سے بچا کیا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کا جو دین اور دھرم ہے وہ کوئی ہو تو وہ ان 6 لوگوں سے متعلق والا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ شیعت کا پورا چہرہ ہے۔ اب ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب کے لیے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہیے۔ ان کی تو پہچان یہی ہے کہ ان کے پاس جو دین اور دھرم ہے
اس کا تعلق نہ صحابہ سے ہے، نہ قرآن و حدیث سے ہے، نہ نبی سے ہے، نہ جبرائیل سے ہے، نہ اللہ سے ہے۔ صحابہ کی ذات کے تعلق سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی بھی گستاخی، ان کی حیثیت کو مجروح کرنا۔ صحابہ کرام کا طبقہ A to Z کتنا ہمارے لیے جو قابل تکلیم نمونہ ہے، ہر ایک کی زندگی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ابھی آپ نے بہت سارا وقت دے کر غیر مقلدین کو سمجھا، سمجھ میں آیا بھی کہ نہیں آیا؟ پوری بریلویت کیا لگتا ہے میں سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ کتنا وقت لگے گا پتا؟ کتنا وقت لگے گا؟ اندازہ کتنا لگنا چاہیے؟ آدھے گھنٹے میں آپ سمجھ جائیں گے۔ کتنی؟ 50%، 100%، لیکن سمجھانا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، دیکھو میں اگر یہ کہوں نا کہ غیر مقلدین کنویں کے میڈک ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے توہین ہے۔ اس کی کنویں کے میڈک کی، کنویں کے مینڈک کو بھی 1 2 3 4 پلانے مارنے کے چانس ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا ایک بھی نہیں۔ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، حقیقت پر مبنی میں بات کر رہا ہوں۔ جو مسائل غیر مقلدین کے خود ساختہ ہے، ہر جگہ انہوں نے اپنے نظریے کے حساب سے اس کو خراب کر دیا ہے۔ ایک اصول بنتا ہے مناظرے کا، سامنے والے کے نظریے کو ملا کر۔ رفع یدین ہم بھی مانتے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن اختلاف ہے کرنے نہیں کرنے کا نہیں۔ اور سے سن لیجیے، کرنے نہیں کرنے کا اختلاف ہوتا تو ہمارے اور غیر مقلدین میں ہی ہوتا، لیکن شوافی اور غیر مقلدین میں بھی ہے۔ اور غیر مقلدین سے کرنے نہیں کرنے کا ہوتا تو شوافی سے بھی تو ہوتا۔ سمجھ آ رہی کچھ بات؟ کچھ اور ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل شوافی اور ہم نے رفع یدین کو مانا ہے، پورے چارٹ میں اس کی جگہ کہاں ہے پتا؟ مسائل منصوصہ متعارضہ غیر اجماعی۔ جب وہاں پر مسئلہ مانا تو وہاں ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ مجتہد بن کر سلیکٹ کر لو یا مقلد بن کر سب کے سامنے پینا کتنے خراب تھا۔ مسئلہ جب منصوصہ متعارضہ غیر اجماعی ہوا تو اہل بن کر چن لیجیے، نہ اہل ہو تو سن لیجیے۔ اجتہاد و تقلید کے دائرے میں آیا نا۔ اب اگر تم ایک ہی منواؤ گے، دوسرے کا انکار کرو گے تو ایک مان کر اس کے علاوہ کا انکار کرنا مسئلے کو مسائل منصوصہ غیر متعارضہ میں لے جاتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ وہاں سے ثابت کرو۔ اب کر سکتے کیا؟ یہاں پر شوافی بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ رفع یدین بھی ثابت، ترک بھی ثابت، اس پر عمل کرنے والا درست، اس پر عمل کرنے والا درست، لیکن اجتہاد و تقلید کے ساتھ، انکار کے ساتھ، اپنے کی تبلیغ دوسرے کی تردید کے ساتھ مسئلہ کہاں کا بنے گا؟ منصوصہ جب غیر متعارض ہوگا تبھی تو وہی مانوں گا، دوسرے کو نہیں مانوں گا، باقی سب کو رد کروں گا۔
تو ان کے ماننے میں مسئلہ وہاں کا کر دیا اور کہتے دلیل بھی وہاں کے حساب سے دے دو، اب نہیں دیتے. پورے 4 ڈے میں مناظرے کے ایسے اصول چھپے ہوئے ہیں کہ وہ اصول جو پی جائے گا نا وہ مناظرہ ون سائڈ کرے گا. کیسا کرے گا؟ مناظرے کے بہت سارا مطلب سے مناظرہ کا بہت سارا معنی ہے. اس کے اندر ایک یہ بھی باہم تکلم کرنا ہے، یہ بھی بولے گا وہ بھی بولے گا. لیکن اگر غیر مقلد اصولی بات کریں میں اپنے منہ کو سی لوں اور ان کی بات تسلیم کر لوں، لیکن اصول گفتگو کر نہیں سکتے، کر غیر مقلد نہیں رہ سکتے. چھوڑے ہو تو سمجھ آ گئی بات. شکیلیت پر کچھ بات کر لیتے ہیں. ہر سال دارالعلوم دیوبند میں 5 روزہ تحفظ ختم نبوت کورس ہوتا ہے. اس میں میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، کچھ فائدہ ہو جائے. پورے ہندوستان کی کارگزاری ہر سال آتی ہے. تو جب سے شکیلیت کا نام سننے میں آیا تب سے ٹاپ لسٹ کے اندر ہے سب جہاں شکیلیت پنپ رہی ہے. نمبر 1 پر کون سا شہر ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بھوپال. ایک سال قبل کسی وجہ سے میں دارالعلوم جا رہا تھا تو دہلی اتر کر ٹرین میں بیٹھا ہوں تو اندور دہرادون ایکسپریس تھی اور وہ دہلی سے جو ہے تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے سیٹ پر، ریزرویشن سیٹ پر جو جاتا ہے اس کو پتا. جب میں بیٹھا تو 3 عالم صاحب بھی بیٹھے تھے وہاں پر. میں گیا تو سلام کر کے بیٹھ گیا تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس ایسا نہیں ملا کہ مسکرائے ہوں یا آنا میرا خوشی محسوس ہوئی ہو. اپنے آپ میں وہ شاید مگن تھے، جو بھی وجہ تھی، میں خاموش بیٹھ گیا. وہ مصروفی ہوں گے بیچارے، دھیان نہیں دیے. دیکھ کر مسکرا دینا تو لگتا ہے ہاں چلو کوئی اپنا بھی. تھوڑی دیر بعد ایک فون آیا اور وہ شکیلیت سے متعلق تھا. تو وہ سن کر تھوڑا سا متوجہ ہوئے. جب وہ فون رکھا تو کہاں سے آئے. تفصیل سننے کے بعد کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے تو بھوپال و اطراف میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر کی چندہ وصول کرتے ہیں. 2 مظاہر کے تھے، ایک دارالعلوم دیوبند کے سفیر تھے، 3 لوگ. اور وہ تینوں کہنے لگے کہ شکیلی ہم پر بھی محنت کر رہے ہیں. ان کے نمبر بھی لیا میں. انہوں نے کہا کہ اطراف میں ایک مدرسہ ہے یہاں پر جہاں بچے پڑھنے والے 10 بھی نہیں ہیں اور جو چلانے والے وہ شکیلی ہے. اور آپ کے شہر مالیگاؤں میں چندہ کرنے گیا اور وہاں کے ایک مکی سیٹ ہے، انہوں نے تصدیق لکھ کر دی. تو تصدیق مجھے دیا. میں نے کہا یہ عالم تو نہیں ہے لیکن ان کا گھر علماء کا مسکن ہوتا ہے اور جب یہ علماء کے ایک فرد ہیں تو انہوں نے لکھ کر دیا. بات صحیح ہے لیکن بغیر کسی کی تائید کے انہوں نے تائید نہیں کی ہوگی. تو یہی کہ ایک عالم صاحب کا نام بتایا کہ ان کی طرف سے ایک لیٹر ملا ہوا ہے، جیسے بھی چلا گیا ہو اس بنیاد پر انہوں نے تائید کر. وہ کہتے ہیں کہ جو شکیلی ہے عالم یا جو بھی محتمم یا ناظم مدرسے کا جو کہ 10 بچے ہیں اس سے زیادہ وصول کرنے والے لوگ ہیں، یہ نام بھی بتایا ذہن سے نکل گیا. یہ ہم لوگوں کی تشکیل کرتے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حضرت جی آتے ہیں، آپ آئیے نا. اور کہتے ہیں کھانا بہت اچھا بنتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب کھانا کھانے تو آ جائیے. ضرورت دیکھی ان کی. تو بے شمار لوگ یہاں شکیلی ہو رہے ہیں. یہاں کی لڑکی بھی اس کے ساتھ نکاح میں بے عین ہی بھوپال کی نہ ہو، اطراف میں ضرور ہوگی. جو بشارت شکیلی کر کے گئے، یہی کہا کہ اور کہے جنتا نگر کی
وہ لڑکی جنتا نگر کی دیکھیے یہی کیا پہلے سے شادی شدہ تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2 بچے اس پہ گئے اس سے شادی کر لی. یہ حال ہے بابا. کوئی تقریر تو نہیں کرنی, کارگزاری میں سنا دیتا ہوں. 1-1.5 ہفتہ قبل ممبرا میں ایک شکیلے سے گفتگو کرنا طے ہوا. وہ شکیلی جو ہے ممبرا کا بڑے خاندان کا فرد ہے. اس کا نام ہے اصغر سرمے. سرما لگاتے ہیں آدمی, وہ لگتا ہے سرمے. چونکہ وہ ادھر گئے نا کوکن کا ادھر سرنیم ایسی ہوتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. ہندوستان میں بیوقوف بنانے کے بعد ادھر والوں کو بنا رہے ہیں. اس سے بھی ہماری گفتگو ہے. تو وہ اصغر سرمے ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے جو ممبرا کی قدیم باسی ہے. آج 50 ایکڑ زمین ان کے پاس ہے. یہ ٹور چلاتے ہیں, عمرہ ٹور. پچھلے سال شکیل سمیت کئی شکیلیوں کو یہ عمرہ بھی کروایا. رمضان سے قبل یہ اپنی فیملی کو بڑے گاؤں جو کہ اورنگ آباد کے بعد اس کی بستی ہے وہاں لے جانا چاہا. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بستی پورے ہندوستان میں 2 ہی جگہ ہیں. ایک اورنگ آباد کے پاس بڑے گاؤں اور ایک آپ کے بھوپال میں بھی مادی نگر بسائے ہیں. اور اس کے معبد صرف 3 جگہ ہیں. ایک یہ اس بستی کے اندر, ایک بڑے گاؤں میں, ایک حیدرآباد میں. اس وقت شکیل خان حنیف خان جسے ہم لوگ انجانے میں کہتے ہیں شکیل ابن حنیف, اس کا نام ہے شکیل محمد. وہ بہت زور بھی دیتے ہیں محمد شکیل ابن حنیف. اس کا نام ہے شکیل خان حنیف خان. نام اس کا صحیح لینا چاہیے. تو اس وقت شکیل خان حنیف خان جو متعین تھا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, 2 جگہ ہی سفر کرتا ہے. ایک حیدرآباد, دوسرے بھوپال. تو وہ بڑے گاؤں لے جانے کے لیے جب کہنے لگا تو اس کے گھر والے چاہے کہ اس سے بات کی جائے, لیکن سیٹنگ وقت کی نہیں ہو پائی. نہ جانے کیا معاملہ رہا. کوئی عالم صاحب بامبے سے آئے گفتگو کیے. وہ عالم صاحب تو تھے لیکن کس لائن میں نہیں تھے وہ. تو جو سرسری طور سے معلومات کی اتنی تو تھی باتیں تو اس میں ہوئی اور وہ بظاہر فتح یاب ہو کے چلا گیا. فیملی گئی نہیں لیکن کشمکش ہونے لگی. ابھی پھر آیا 5 دن کے لیے تو مجھے بہانے سے بلائے اور اس کو بولے کہ صاحب آ رہے ہیں ان کو آپ سمجھا دو. وہ کبھی بھی گفتگو سمجھانے کے لیے کریں گے آپ سے, بحث مباحثے کے لیے نہیں. وہ آ کر بیٹھا اور کہنے لگا مجھ سے کہ آپ تو جانتے ہوں گے میرے بارے میں, لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں. مجھے پتہ ہے میرے 3 گھنٹہ کھائے گئے. میں نے کہا جو مجھے جاننا چاہیے تو میں جان چکا ہوں. اس لیے ہم لوگ بہت مدعے کی گفتگو کرتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ کہ ہم کوئی ایسی بات کریں, میں کچھ بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہم لوگ اٹک جائیں گے وہیں گفتگو کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی نبوت اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق ہے. آپ نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امت ہو. کبھی آپ نے فرمایا کہ میری مسجد المساجد میں جو انبیاء بناتے ہیں آخری مسجد ہیں, تم لوگ آخری امت ہو. کبھی آپ نے فرمایا لوکان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب. آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں باحی ہوں, باحی کو کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے. میں حاشر ہوں, اب میرے بعد لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں, عاقب ہو کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ. مختلف پیرائیں میں آپ نے عقیدے کی وضاحت صحابہ کرام کے سامنے کی, تاکہ امت اس عقیدے کو جان لے, اس پر جم جائے. آپ کی نبوت دیگر انبیاء کی نبوت علاقائی ہوتی تھی, اور جس میں کہ وہ انبیاء کی اطاعت کی جائے محدود وقت کے لیے ہوتی تھی. لیکن آپ کی نبوت جو ہے پورے عالم کے لیے, قیامت تک کے لیے نبوت ہے. اب آخر آنے والے انسان تک کی کامیابی کا ضامن جو آپ کا طریقہ, آپ کی نبوت ہے, دوسرا کوئی چلے گا نہیں.
آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں انبیاء کا سردار ہوں، اس میں مجھے فخر نہیں ہے. وانا خاتم النبیین ولا فخر، اور میں آخری نبی ہوں، اس میں مجھے فخر نہیں. وانا اول شافع ومشفع ولا فخر، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اس میں مجھے فخر نہیں. آپ نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، کہ ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ مارا ہوں. ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن سے میرے بعد پیدا ہوں گے. اس طور سے آپ نے مختلف پیرائے میں اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے. وہ جو صفات 6 ہیں جو آپ کا خاصہ، اس کے اندر ایک تو یہ بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری مخلوق کی طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہوں. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّ، اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی. تو اس سے میں نے کہا کہ مانتے نہیں مانتے ہیں، میں مانتا ہوں ضرور. تو میں نے کہا جب ہم یہ مان لیے نا تو یہیں پر کچھ اصول بن گئے. آپ یہ مانتے کہ نہیں مانتے، ان اصولوں کو ماننے پر سمجھ میں آئے گا. اس کو مانتے مطلب اس کو مانتے، ورنہ نہیں مانتے. اصول یہ بنے کہ جب نبی نہیں آنے تو وہ صفات جو خاصہ نبوت ہوا کرتی ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت سے بھی کوئی شخص متصف نہیں ہوگا. سب چھوڑ دیجیے، مکمل نبوت چھوڑ دیجیے. ایک صفت نبی کی صفت ہوتی ہے معصوم عن الخطا، معصوم عن المعصیت ہونا. قیامت تک کوئی ایک شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جو دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں. یہی معصومیت کا دعویٰ اسے جو تو خطا کار بنا دے گا. یہ معصوم عن الخطا کہنے اس کی سب سے بڑی خطا ہوگی، اور ایسے تو ماننے والا بھی گمراہ کہلائے. قیامت تک کوئی ایک شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مفترض الطاعت ہوں، کہ میرے طاعت فرض کی نہیں قیامت کسی پر. یہ لوگ کرتے ہیں نا، شکیلی کرتے ہیں. 15-20 دن قبل شاید جن کو نہیں پتا، اتنی قریب 1 مہینہ بھی ہوا کہ نہیں، آپ کے ادھر سے میں گزر کر گیا گوالیر میں. وہاں سے میرا سفر ہونا تھا، لیکن پھر وہ نہ جانے کیسے کینسل ہو کر یہ طوفان سے ہو گیا. تو اس چلتے کہ مجھے وہاں سے گزرنا ہے، پروگرام ایسے ہی چلتے چلتے طے ہو گئے. میں شیو پوری سے وہاں کی جب روانہ ہوا تو ہونا تو صبح فجر بعد پروگرام میں 4 ٹکا، اور مغرب بعد بھی ایک پروگرام پھر یوں ہی طے کر لیا گیا. گاڑی کے اندر مجھے لگا کہ یہاں پر شکیلیت پنپ رہی ہے، تو وہ مغرب بعد کا عنوان تو کوئی تھا نہیں. میں اسی عنوان پر گفتگو کر لیا تو پتہ چلا کہ اسی مدرسے کے کئی حفاظ شکیل ہو گئے. اور مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ بعد میں مجھ سے ملے، اور جو ذمہ داران تو اس سے ملے، کہا کہ یہ تو بات تو ہر مسجد میں ہونا چاہیے، یہ محنت کم پر ہو رہی ہے. کہاں آپ لوگ ہیں؟ گوالیر کی جو شاہی مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے ایک بات کہی، کہا کہ میں شکیلے کو تھپڑ رسید کر دیا. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ امام صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، صحابی رسول پر ہاتھ اٹھایا. یہ حال ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب قیامت تک کوئی اپنے صاحب وحی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، صاحب کتاب نہیں کہلوائے گا. کسی کے ذہن میں آنے والے وساوس کو وحی کا نام نہیں دیا جائے گا. کسی کی بیگم کو اور کسی کی بیویوں کو ازواج مطہرات نہیں کہا جائے گا. کسی کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا جائے گا. یہ سب طے ہو گیا. ایک بھی کوئی مانے گا گمراہ. میں نے کہا سب مانتے ہیں؟ کہا مطلب یہ سب جو بھی ہوگا گمراہ. اس کو شکیل کا رد ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ نہیں آئیں گے تو اب قیامت آئے گی. ایک صاحب تھے، وہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے. میں نے ان کو بلا کر 2.5 گھنٹے کی ان کی ویڈیو بنایا ہوں. انتقال ہو گیا اسی حالت میں ان کا. میں نے کہا آپ کے عقائد ہیں وہ کیا ہے، کیوں ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ نبی بھیجنا اللہ کی سنت ہے. میں نے کہا ہے، کہا اللہ کی سنت تبدیل ہوتی. میں نے کہا نہیں. بولے پھر آتے ہیں.
میں نے کہا آپ قیامت کے منکر ہو. کہا نہیں میں کب کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ قیامت کے منکر ہو کبھی تو یہ کہہ رہے ہو کہ نبی آتے رہیں گے. کہا نہیں قیامت تو مانتا ہوں. میں نے کہا جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے بھی کوئی نبی ہوں گے کہ نہیں؟ کہا ہوں گے نا. میں نے کہا وہ پھر آخری ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں گے. میں نے کہا وہی والے آ جائیں گے. اسے میں نے کہا کہ بہائی ہو. کہا نہیں وہ تو جھوٹا ہے. میں نے کہا قادیانی ہو. کہا وہ بھی جھوٹا ہے. میں نے کہا نبی مانتے ہیں کس کو؟ میں نے نبی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہوں. ابھی کوئی آیا نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات کے قائل کر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ قیامت کے منکر ہو. پھر بات سمجھ آئی. قیامت کے منکر نہیں ہو تو قیامت سے پہلے جو نبی آئیں گے وہ آخری ہوں گے تو وہی آ گئے. کہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت یوں آئے میرے لیے. اب قیامت آئے لیکن ساتھ ساتھ آگاہ کر دیا کہ ہوشیار رہنا. انہم سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت میں قریب 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان کر رہا ہوگا کہ میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر آپ نے قیامت جب آنے کی بات کہی تو نشانیاں بتلا دی. ان نشانیوں کو علماء نے 3 ادوار میں منقسم کر دیا. کچھ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں، قیامت سے دور کی علامات. کچھ متوسطہ اور کچھ جو ہے تو قریبہ کہلاتی ہیں. علامات بعیدہ کے اندر خود نبی آخر الزمان کا مبعوث ہو جانا، کہ آخری نبی نہیں آئیں گے تو آخری نبی آئیں گے بعد قیامت آئے گی. جب آ گئے تو قیامت ہی آئے گی اور نبی نہیں آئے گی. اب آ گئے تو قیامت آئے گی، نشانی ہے. آپ کی وفات کے رہتے رہتے قیامت تھوڑی نہ آئے گی. پھر وہ جو جنگ صحابہ کرام کے درمیان صفائی نالاکیوں کی وجہ سے ہوئی، پھر حجاز کے اندر آگ کا نکلنا، چنگیزیوں سے قتال کا ہونا وغیرہ، تفصیل آپ پڑھیں کتابوں کے اندر. متوسطہ وہ ہے جن میں حالات کا تغیر زیادہ ہے، کہ کمینہ اتنے کمینہ لیڈر ہوگا، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. شراب اور سود کا نام بدل کر استعمال کیا جائے گا. عورتیں کپڑے پہن کر ننگی نظر آئیں گی. بیٹیاں ماں پر حاکم ہوگی. یہ حالات کے تغیر ہے دوستوں، جو ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر وہ علامات ہیں جو قریبہ ہیں، وہ 10 بڑے علامات کے اندر ظہور مہدی کے ساتھ 10 بڑے علامات اور ہیں. یہاں تک میں ان سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ کہیے جو شکیلیت پر کام کرنا چاہتے ہیں غور سے سنیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. میں نے کہاں سے گفتگو کی ان سے؟ میں نے کہا کہ وہ حضرت مفتی صاحب، میں نے کہا کہ آپ لوگ تو پڑھ ہی رہے ہوں لیکن فیلڈ میں بھی کام کریے، بہت زیادہ علم بڑھے گا انشاءاللہ. لوگوں کو فائدہ تو اپنا بھی آخرت بنے گی. شکیلیت پر اللہ نے توفیق دی، لوگوں نے بہت کچھ کر رکھا ہے. مٹیریل جمع ہے، استعمال کرنے والے ہاتھ چاہیے. ذخیرہ ہے ان سے بڑھنے کا، کرنے والے افراد چاہیے. جہاں اپنا مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح شکیلیت بڑھ رہی ہے، پلس پوائنٹ یہ کہ یہاں بھی شکیلیت کے خلاف کام کرنے والے افراد موجود ہیں، اپنے طور سے کام کر رہے ہیں زبردست طریقے سے. مفتی صاحب مفتی افغانی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، شکیل سوالات کے جوابات. شاید کہ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد یہاں پہ دستیاب ہوگی، انشاءاللہ ہوگی. 50 روپے قیمت آپ لوگ لے لیجیے. کم بھی کر سکتے تھے 10 روپے، لیکن وہ 10 روپے وہ جو کام کرنے والا جو تنظیم ہے اس کو ہی جائے گی، تو آپ کیوں کم کر رہے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ وہ 50 کی 40 میں لے کر 60 میں لے لیں. غلط تو نہیں کہنا، معذرت اگر غلط تو یہ تعاون ہی ہو جائے گا. وہ تو پڑھی ہے آپ نا. تو میں نے ان سے کہا مفتی صاحب اب یہ تو ہو گئے ہمارے گفتگو، آپ مجھے بتائیے کہ یہ مفتی صاحب زیادہ سمجھیں گے جو کام کر رہے ہو. میں نے ان سے یہ کہا کہ ہندوستان کے صوبے بہار کے
ایک چھوٹے سے گاؤں قریے دیہات گامڑے میں پیدا ہونے والا، چھوٹے سے گاؤں دیہات گامڑے میں پیدا ہونے والا شکیل خان حنیف خان نامی شخص کے تعلق سے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو یا پھر واقعی نہیں جانتے؟ جھوٹے بھی ہو کیا؟ تو اپنے آپ تھوڑا سچے سمجھتے ہو؟ کہا شاید آپ حضرت جی شکیل محمد شکیل بن حنیف کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ ارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ چھوٹے سے دیہات گامڑے قریے کھیڑے میں پیدا ہونے والا شکیل خان حنیف خان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولے وہی تو بولا بھی محمد شکیل میں حنیف کیوں کی؟ بولے ان کا وہی نام ہے۔ بولے نام ابا جو رکھے اس میں مطمئن کیوں نہیں؟ اور خاندان کا نہیں ہے؟ ابا سے پوچھا، ابا تو خان ہے، کچھ اور ہو گیا؟ بولے نہیں، ان کا نام محمد شکیل بن حنیف اللہ جی کا۔ میں نے کہا میری بولتے کہ ثابت بھی کر دو۔ بولے ثابت بھی کر دو۔ میں بولا کرو۔ تو وہ چلاتا نا ٹور، بولے پاسپورٹ میں وہی لکھا ہے محمد شکیل بن حنیف۔ میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ممبئی میں ہو؟ آدمی نہیں ہوتا پاسپورٹ بن جاتا، نام چینج کرنے کی بات چھوڑو نا۔ اس نے مانے کہ اس کی جانچ کروائے نام کی، کیا پاسپورٹ رد ہو جائے گا؟ تو بولے نام میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا جب نام میں کچھ نہیں رکھا ہے تو شکیل خان حنیف خان کیوں محمد شکیل بن حنیف پڑا ہوا ہے؟ گھر والوں کو سمجھ نہیں، گھر والوں کے سامنے بات ہوگی کیوں اڑا ہوا ہے؟ کتنے آسانی سے آپ نے کہا کہ وہ نام میں کچھ نہیں رکھا، تو بدلا کیوں؟ اور بدلا ہی ہے تو پھر آتا کیوں نہیں اس پہ جو حقیقت ہے؟ پھر آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا ہے، اس کا ایل سی دکھایا ہے، اس کے چچا کا سجرا لکھا ہوا لکھا ہے۔ ہاں بولے ٹھیک ہے، نام میں مجھے رکھا نہیں۔ میں نے کہا نام میں رکھا نہیں، نام میں رکھا نہیں تو بدلا کیوں؟ نام میں کچھ نہیں رکھا نا، بدل کیوں رہے؟ پھر میں ان سے کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے کہ جو مادی ہوں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، تو یہ شکیل کا حنیف کام کیسے ہوا؟ وہ محمد ابن عبداللہ ہو گئے، تو یہ شکیل میں محمد لگایا پہلا کام لے کے، محمد شکیل۔ اب حنیف خان تو حنیف خان ہوا نا، تو آپ نے فرمایا میری عطرتی میرے خاندان میں سے ہوں گے، میری نسل میں سے ہوں گے، تو سید ہوں گے خان ہوں گے، خان جائز کیا۔ اس طرح وہ توڑ کر مزدار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہ وہ شہر کا ایک دیہاتی ہے، کھیڑے والا ہے کا، دہلی سے۔ میں نے کہا جھوٹ بولا نا، ہے دیہات کا، چھوٹے کا، عثمان پور رتن پور نام اس کا ہوگا، دو گاؤں بازو میں، اس کو بولتے ہیں عثمان پور نہیں، عثمان رتن پور، وہاں کا رہنے والا عثمان رتن پور۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے مدنی ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے۔ تو اس نے کہا مدینہ سے مراد شہر نہ کہ مدینہ المنورہ، اور دہلی میں تو شہر ہے۔ ہم کہتے ہیں تیری تعویل باطل ہے، اور اس باطل تعویل کے بعد بھی تو شہری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ بولے مہدی وہی تھا۔ میں نے کہا آپ کوئی اور بھی ساتھ نہیں کیا دعوے دار؟ نہیں بولے وہی اکیلے۔ میں پھر دو دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ بولے کہاں دو دعویٰ ہوا؟ نہیں صاحب۔ میں نے کہا دیکھو روایت سند میں کیا کلام ہے اور اس کا مطلب ملے تو کیا صحیح مطلب ہے، جب مجھے کہنے لگے کہوں گا روایت کو آگے پڑھو، لا مادی الا عیسیٰ الا عیسیٰ ابن مریم، لیکن الا عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم کے ابن، مطلب وہ روایت جو بھی ہوگی تو ہماری ہوگی۔ وہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہوں گے کہ الگ ہوں گے؟ یہ بحث دو نمبر پہ، پہلے ابن مریم کو سامنے لاؤ، تم ابن حنیف خان کو مت لاؤ۔ کیوں روایت پہ بحث کریں یار؟ میں نے کہا آپ لاؤ، اس روایت پہ بحث کریں گے ہم، لیکن ابن مریم کو لاؤ نا، ابن حنیف خان کو کیوں لا رہے ہیں؟ کہنے لگا مطلب تمہارا کہنا ہے کہ آسمان سے نازل ہوگی؟ میں نے کہا جب کہنے لگا تب کہنے لگا،
ابھی تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب وہ اس میں سند پہ کلیم کریں تو کیا کہتا ہے معلوم؟ تم کو معلوم نہ ہونا اس میں جندی ہے, روایت چلے گی نہیں. تو میں نے کہا نا پہلی بات تو سنو, میں نے روایت پیش نہیں کیا, پیش کروں گا تو ثابت بھی کر دوں گا. اور ویسے جنتی جس میں وہ اس کو قبول نہیں کرنا ہے نا, تو وہ وہی والے میں جو تم سنا ہے. اس میں ہے نا. تو اب اس طرح تعمیل کرتے ہیں. مختصر یہ کہ وہ کہنے لگا نازل ہوں گے, چلو تم ثابت کرو. میں نے کہا وہ نازل ہوں گے میں ثابت کرتا ہوں, لیکن پہلی بات یہ ہے ہی نہیں, وہ ابن مریم ہے نہیں, جو بھی ہوں گے نازل ہوں گے کہیں سے جائیں گے وہی آئیں گے. تو پھر کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تو ممبر سے خطبہ دے کر اپنے صحابہ کرام نے کہا ہمارے درمیان نازل ہوئے, میں عمرہ ٹور چلاتا ہوں, تو جب عرب کہتے ہیں نا نزل نوح علیہ السلام نے دعا کہ اللہ ہماری کشتی نازل فرما, تو آسمان سے جب آئے تھے کیا؟ میں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں آسمان سے آئے. اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا, آسمان سے آنا. میں بول رہا ہوں نازل ہونا مطلب اوپر سے نیچے آنا, اوپر سے نیچے آنا. ممبر ہے تو ممبر سے, گاڑی ہے تو گاڑی سے, پانی ہے تو پانی سے. میں یہاں بیٹھا ہوں تو کہاں سے نازل ہوں گا؟ وہاں سے, یہیں سے نا. عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئے؟ کہاں؟ تو آسمان سے آئیں گے نا, جہاں وہیں سے آئیں گے. تو بولے نہیں پیدا ہوں گے نہیں. تو بولا کہ آپ کا آپ لکھ کر دو کہ ہمارا عقیدہ آوا گوٹ ہے. کہا نہیں, میں نے کہا پیدا ہو چکے نا, پھر کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے بھی نہیں, پھر پیدا. عجیب مسئلہ ہے نا شریعت کی رہنمائی کا. بخاری شریف میں روایت ہے کئی فانتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم بنا. کتنی خوشی کا مقام ہوگا جب تم میں کون نازل ہوگا؟ عیسیٰ بھی نہیں ہے, اور عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں ہے. ابن مریم کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں, ابن مریم دوسرا کوئی نہیں. تو آئے گا کون؟ یہی تو تھا جو جگاڑ بنتا نہیں تھا. تو قادیانی نے کیا کیا تھا پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کہ بتاؤ. غلام احمد قادیانی کو بولے تو ابن عیسیٰ بن گئے, تو وہ تو ابن مریم ہو گئے. تو گھسیٹی بی بی کا لڑکا ہے. اس نے کہا کہ ہماری, اس نے کہا کہ میں حاملہ ہو گیا. 10 مہینے حمل رہا, پھر وہی پیدا ہو گیا. ابن مریم ہوا نا. اب ایسے کو مانا جائے گا, دھتکارا جائے گا. مانتے ہیں لوگ. اصل مسئلہ کیا ہے معلوم؟ توفیق کے چھین جانے کا. توفیق کے چھین جانے کا. تو اس طرح کی الٹی بھی سیدھی نظر آتی. بہرحال اس کو جب میں سنایا نا, بولے یہ روایت کے لیے پیدا ہو گئے. میں نے کہا کیسے؟ بولے پڑھو پھر کے. میں نے پڑھا کئی پانچ تو میزا نظر ہے تمہاری روٹی کو میں امام کو تمہیں. بولے من کو آیا نا, یہ انسانوں کے لیے آئے, اس کا معنی کیا ہوگا؟ بولا میں تمہاری بات سمجھا نہیں, من تم انسانوں کے لیے آئے, اس کا معنی کیا ہوگا؟ بولے اتنا قرآن شریف میں آیا, من تم اس کا مطلب پیدا ہو رہے ہیں نا, حدیث میں اس کا مطلب پیدا ہونا ہے. اس کا علمی مقام سمجھ لو کیا ہے جو بات کر رہے ہیں, اور وہ اپنے کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا پڑھے من کو کا مطلب پیدا ہونا, کہاں پڑھے؟ بولے مسلم بڑا لکھ کر دیے. بولا من یعنی سے, تم یعنی تم سے, تم میں سے. بولے وہی نا پیدا ہو گیا. اوپر سے نیچے آئیں گے تو نزل ینزل, اور پیدا ہو تو ولد یلد. تو اب دیکھو, تم بولتے پیدا ہو گئے, میں کہتا ہوں نازل ہو گئے. تم بولتے ہو کہ ابن حنیف خان ہو گئے, میں کہتا ہوں ابن مریم ہو گئے, ہے نا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا, تم کہتے ہیں یہی امام ہو گئے. 3 اختلاف. چوتھا اختلاف یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تم اپنا سمجھا بتا رہے, میں لکھا بتا رہا ہوں تم سمجھا بتا رہے. 4 اختلاف.
تو بولے قرآن میں پیش کرو تم مان لے رہے ہو. بولے قرآن کا نام کہاں لکھا ہے؟ بالکل مطلب نہیں پھر پیدا ہونا. بولے بہت جگہ. پھر فون لگا رہے تو اٹھا نہیں لیں. بولے میں دکھا دیتا ہوں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بولے ترجمہ دکھا. بولے غلط. بل تم میں اولی الامر ہے ان کی بیکار ہے. کیا غلط کیا؟ پھر کہنے لگا تم لوگ دھوکہ دیا مجھ کو. تم لوگ یہ بولو میں سمجھاؤں گا, تم مجھ سے مباحثہ کر رہے ہو. اب میں جہاں لے جاؤں گا تم چلو گے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو مسکرایا فاطمہ. بولے دیکھو جائیں گے نہیں. بولے جہاں میں جس سے بات کرنے کے لیے کہوں گا کرو گے؟ میں نے نہیں. پھر تھوڑا مسکراہٹ. میں نے کہا میں جاؤں گا بھی اور کروں گا بھی, صرف ایک جگہ ایک شخص سے. میں نے کہا بڑے گاؤں میں شکیل سے. بولے وہ ممکن نہیں. میں نے کہا مہدی تو ظاہر ہو گئے نا, ظہور سے پہلے وہ خاموش زندگی ہوگی, پتہ نہیں لوگ جان نہیں رہے ہوں گے. ظہور کے بعد چھپیں گے ایسا تو کہیں نہیں. اظہار ہوگا ان کا, ظہور ہوگا. آج تک کے جتنے مہدی ہوئے نا شکیل سمیت سب مستور ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور بولے یہیں سے 30 کلومیٹر جانا ہے, چلو گے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا دور ہے کیا؟ کہا نہیں 30 کلومیٹر. انہیں کو بلا لو جو جن کے پاس لے جا رہے ہو. بولے وہ نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے نا. چلو میں کہا 30 کلومیٹر 2 کلومیٹر اور لے کر چلو گے؟ کہا نہیں. میں نے کہا نہیں چلو گے. بتاؤ جس کو بھی لاؤ گے اس سے بات کروں گا. لکھ کر دینا کہ اس سے بڑا بات کرنے والا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. شکیل بھی اس سے کم تر. ورنہ یہ کیا ٹہلاؤ گے کیا یہاں سے وہاں سے وہاں. بہرحال سنیے آپ لوگ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور, اس سے قبل کے حالات, دجال کا خروج, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, بعدہ دجال کا قتل, یاجوج ماجوج کا نکلنا اور بعد کے علامات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی تفصیل سے امت کو بتائی بذریعہ صحابہ. تو یہ قصہ کہانی تھی یا ضروری تھا بتا دینا؟ وہ ضروری امر ہم لوگ درس کہاں میں پڑھ کر آگے نہیں بڑھاتے ہیں. آج صرف اتنی سی بات ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور, دجال کے خروج, عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دیگر متعلق روایات شکیل سناتا ہے. لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات ہوتی ہے. کرتا کیا ہے, نہیں کرتا ہے کہ صحیح روایات سنا کر باطل مصداق بتاتا ہے. جب کہا جائے علماء تو یہ نہیں بنتا ہے سمجھا ہے, علماء سے منظر کرتا ہے اور دین سے پھر اپنے علم کی بنتا ہے کہ مجھے کیوں پتا چلا, یہ تو حضرت آ گئے انہوں نے بتایا. پھر شوق سے لوگ ملنے جاتے ہیں. 5-6 لوگ بیعت ہونے گئے, شکیل سے ملے نہیں آ گئے. پتا چلا وہ پکڑا گیا. ایک شخص باہر کا ملا, اس کو پیٹے اور بگائے. یہ بچوں کو پکڑے. کیوں کہتے بھائی؟ کہ یہ ہمارے وہاں پہ رہ رہا تھا مسجد میں, بخاری سنایا دھیرے دھیرے بتاتے ہوئے لے کے چلا گیا. سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک تھوڑا سا نا ذاتی کچھ وہ تھا, جب بھی کوئی بات کرے اس سے کہتے آپ خاموش میں ان سے بات کریں. میں نے اس سے کہا کہ آپ تو بہت سمجھدار ہیں, آپ کیسے چلے گئے؟ کہتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, آئیں گے. انہوں نے کہا آئے تو میں سوچا چلو مل لوں, بس چلا گیا. کیا ہے بھائی, 2003 میں ایک جماعت جب اس سے بیعت ہو گیا, اس سے عالم بھی تھی. میں تو جانتا بھی نہیں, تقریر کر رہے, میں بیٹھا سن رہا تھا, وہ سب پتہ نہیں. تو اتنا ہی کرنا ہے. یہ تمام تفصیل ہم لوگ اس کو مرتب طریقے سے اس کو اپنے ازبر کر لیں, عوام تک ہم پہنچائیں, صحیح مصداق بتلائیں, باطل تعویلات سے ہوشیار کریں. کیوں جائے گا کوئی ادھر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی سے پہلے کے جو حالات ہوں گے, دنیا زلزلے کی زد میں ہوگی. مسلمان ہونا یہ بڑا جرم سمجھا جائے گا. عرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا, حصول بادشاہت کے لیے 2 شہزادوں میں جنگ ہوگی, یا گڑبڑ ہوگی, کچھ دنیا کی نظریں وہاں ٹکی ہوئی ہوگی.
یہ سب اور دیگر حالات دیکھ کر اہلیان مکہ حضرت مہدی کے کو تلاش کریں گے مکہ مکرمہ میں. یہ ہوگے کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من عترتی، میری نسل میں سے ہوں گے. حضرت فاطمہ و حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. مطلب حسینی بھی نہیں ہوں گے. اور اپنے 12ویں امام صاحب کون ہیں؟ حسینی ہیں. پہلی بات تو نہیں ہے، اور ہیں تو کون ہیں؟ حسینی ہے. تو ہونا ہی نہیں ہے نا. نہیں، ان کی گاڑی کبھی سائڈ لیٹ پہ نہیں ہے، چینج کر کے چل رہی. آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، سید ہوں گے، فاطمی، حسنی، مدنی، مہدی ہوں گے. ان حالات کو دیکھ کر نہ جانے کیا خیال ان کو آئے. ان کو لگے گا مجھے لوگ نہ بنا لیں گے، ڈر کر وہاں سے نکلیں گے کہ اس عہدے سے ڈریں گے. اب بات کر مکہ مکرمہ آئیں گے. مختصر یہ کہ اہلیان مکہ آپ کو تلاش کر لیں گے. ان کے چہرہ مور آپ نے بتایا کہ قوی جثہ ہوں گے، مضبوط بدن والے ہوں گے، اٹھتا ہوا قد ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگی، باریک سی پتلی ناک بلند باہر نکلی ہوئی ہوگی. ان کا نام نبی کے نام پر، ان کے والد کے نام نبی کے والد کے نام محمد بن عبداللہ نام ہوگا. کتنی تفصیل بتا رہے ہیں. جب یہ بیعت کرنا چاہیں گے تو کراہیت کے اظہار کریں گے، دور ہوں گے اس سے، عہدے سے. آج تک کے ماضی کو ماضی بنوائے، یہ اس کو مانیں گے تو ماننے ان کا موقع نہیں لیں گے. لوگ ان کو کہیں گے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ان کی ذبح و حالی کے چلتے آپ ان کی کمان سنبھالیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، خراب حالات اور ہوں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. پھر وہ اکراہ کے ساتھ بیعت کرنے کی اجازت دیں گے. ناگواری لوگوں کو جگہ آپ نے بتلائی ہے کہ رکن یمانی سے مقام ابراہیم تک کی جگہ میں جو پورا ایک حصہ ہے جس میں حجر اسود بھی آتا ہے، وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. بیعت کرنے والوں کی تعداد اصحاب طالوت و اصحاب بدر کی طرح 313 ہوگی. ہر ایک ایسے منتخب لوگ ہوں گے کہ ان کی للہیت کا یہ عالم ہوگا کہ تعلیم کرنے والے کی تعلیم سے خوش نہیں ہوں گے. کوئی نکیر اور تنقید کرے گا تو اس سے نالا اور مذہب نہیں ہوگے، ان کے دل پر اثر نہیں پڑے گا. سب کچھ کرنا کرنا اللہ کے لیے ہوگا. حالات ایسے ہیں کہ دنیا کی نکاح ٹکی ہوگی اور بطاقت ایک عالم وہاں پہ سب پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں. تو یہ بیعت کا ہونا چاہیے، حکومتی پیمانے پر چرچے کا سبب بن جائے گا. فوراً شام کا ایک جو تو سفیانی لقب سے مرکب ایک شخص ہوگا، وہ ایک لشکر روانہ کرے گا کہ یہ مٹھی و جماعت کا خاتمہ کر دو. باطل جو ہے ایمانی قوت سے ڈرتا ہے، مسلمانوں کی تعداد سے نہیں. آپ کے پاس طاقتور ترین ہتھیار آ جائے اس سے ڈر نہیں ہے اس کو. ہاں، ایمانی قوت اگر آ گئی تو ایٹم سے زیادہ قوت والا مانتے ہیں. پھر جیسی پنکھوں کو ویسے مٹانے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں ابھی تک. تو ایسی دیوانوں کی جماعت وہاں پر ہوگی. اب جب یہ حالات ہوں گے، وہ لشکر روانہ ہو کر آئے گا تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان ایک وادی میں ایک جگہ پر یہ دھسا دیا جائے گا. اس لشکر کا دھسنا پوری دنیا میں حضرت مہدی کے ظہور کے شورے کا سبب بن جائے گا. اور پوری دنیا سے اللہ والے اتقیاء اولیاء جن کے قلوب ایمانی خرابیوں سے پاک ہے، نفاق نہیں ہے، قوی اور مکمل ایمان ہے، جن کے پاس ایمان کھوڑ سے پاک ہے، جن کے کردار صاف ستھرے، وہ لوگ جائیں گے چل کر اور حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. ادھر وہ سفیانی بذات خود لشکر لے کر آئے گا، ظلم کی انتہا کرے گا، بچے اور عورتیں محفوظ نہیں ہوگی، قتل قتال غارت گیری کا بازار گرم ہوگا. حضرت مہدی کا لشکر جب ٹکرائے گا تو یہ جو مختصر سا اہل ایمان کا جو وقت لشکر ہوگا 3 حصوں میں منقسم ہو جائے گا. ایک فرار ہو جائے گا جس کے اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گی. ایک شہید ہو جائے گا، بہترین شہید کہلائیں گے. ایک فتح یاب ہوگا، بہترین قاضی کہلائیں گے. کیوں سنایا جا رہا ہے؟ سید ہے کیا یعنی کام کا بچہ؟ فاطمی ہے، حسنی ہے، مدنی ہے، پھر کائے کا مہدی ہوا؟ محمد بن عبداللہ ہے. حالات دنیا کے ویسے ہیں.
وہاں ہے تو کیا اس کا زور ہوا کیا؟ کوئی سفیان اس کے پیچھے تعاقب میں کچھ لشکر بھیجا، زمین میں دسا فساد خدایا، ہر جگہ تقابل کیا. یہ تقابل خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. دجال کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ساتھ کہا کہ سن لو اس کی آنکھ خراب ہوگی نا، تو آپ نے فرمایا تمہارا رب جو ہے تو کانا نہیں ہے. تقابل کروایا نا، تقابل کیجیے. اس لشکر کو شکست دینے کے بعد اتنا مال آئے گا حضرت مہدی کے لشکر میں ہاں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وہ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے آخری کہ جو مال غنیمت کو بغیر تولے بغیر ناپے تقسیم کریں گے، جتنے ظرف ہیں بھر کر لے جائیں. وہ سفیانی کے لشکر کی بانگیں فروخت ہو رہی ہوگی، کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا. یہ شکر پڑے گا میں نہیں پڑے ہوگے، بلکہ فوراً آگے لشکر کو بڑھاتے ہوئے شام فتح کریں گے، اٹلی جرمنی فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ فتح کریں گے، استنبول آج کا. وہاں ناروں سے اس کے وہاں اس وقت عیسائیوں کے درگاہ میں ہوگا، وہ اس کی فصیل گر رہی ہوگی. وہاں مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہوگی. ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا کہ تم کو کھڑے ہو، تمہارے روایات پر دجال کا خروج ہو گیا ہے. روایات میں آتا ہے کہ آواز شیطان لگائے گا تاکہ ہٹے آگے نہ بڑھتے چلے جائیں. تحقیق کی جائے گی بات جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن یہ جھوٹی خبر اس کے آنے کے پیش خیمہ ہوگی. یہ جو عراق اور اس کے ایران کے علاقوں سے نکل کر اصفہان میں ایران میں اس کا ظہور ہوگا دجال کا. جیسے یہ ظاہر ہوگا دنیا متغیر، ان کے حالات متغیر ہو جائیں گے. پہلا دن 1 سال کا، دوسرا 1 ماہ کا، تیسرا 1 ہفتے کا، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے. ایسا محسوس ہوگا لوگوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سال بھر میں پورے سال کی نماز پڑھنا. دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، لیکن تب دجال آج تک اس کا خروج نہیں ہوا. میرے لیتے ہوئے اس کا خروج ہو جائے، تم سب کی طرف سے میں اس کا مقابلہ کروں گا. میرے بعد آئے تو تم لوگ کرنا. مطلب کون لوگ؟ کیسے؟ کچھ ہیں مقابلے کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہتھیار بھی دیے. کہا جو سورہ کہف کی ابتدائی آخر آئے تو اس پر پڑھ دے گا، اس پر دجال کا بس نہیں چلے گا. جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھ لینا جائے، ہفتے نور کا سبب بنتا ہے، دجال کے فتنے سے بچنے کا سبب بھی بنتا ہے. آپ سے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، لکھ کر مساجد میں لکھ کر لگانے کی ضرورت ہے. آپ نے اتنی تفصیل دجال کی بتائی، فرمایا کہ وہ پست قد ہوگا، اس کے پیر کی کیفیت بتائی کمانے نما ہوگی، بال گھوڑیالے ہوں گے، اور چہرہ جو سرخ رنگت ہوگی اس کی، اور چہرہ جو ایسا ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ بالکل خراب ہوگی، انگور کے دانے کی طرح باہر، دوسری میں بھی خرابی ہوگی. اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کاف فا را. اسے پڑھا لکھا مسلمان تو پڑھ لے گا، بے پڑھا بھی پڑھ لے گا. صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ عبد العزیٰ ابن قطن کے مشابہ ہوگا. تو عبد العزیٰ ابن قطن اس وقت ایک شخص تھا، تو دجال ایک شخص نہیں ہوگا، کچھ اور چیز ہوگی. شکیلی کہتے ہیں حالام کہتے ہیں تو آ گیا مہدی، تو بن گیا مسیح، دجال کدھر ہے، اس کو بھی لانا. کہتا ہے وہ حالات ہے، شخص نہیں ہے. وہ حالات ہے، شخص نہیں ہے. آپ عوام کو بتائیے تمام تفصیل. ضروری ہے میرے دوستوں. بہرحال وہ جب چلے گا دنیا کے خزانے اس کے ساتھ وہ لیے رہے گی. اس کے ہاتھ میں ایسا پاور ہوگا جیسے خدائی قوت ہے. جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا گلے اگائے گا. ماننے والوں کے مویشی فرقہ ہو کر دودھ دینے پہ لگ جائیں گے، نہ ماننے والوں کے کھیت جل جائیں گے، کھانے پینے کے سامان جو کم ہو جائیں گے. ان کے جو مویشی، ان کے چمڑی اور ہڈی یہ ہو جائے گی، گوشتوں کا نشان نہیں رہے گا. ان کے تھن دودھ سے سوکھ جائیں گے. آزمائش ہوگی، ایسی آزمائش
کہ میرے دوستوں ہر ایک کا علم اس کی تاریخ کرتا نظر آئے گا. کوئی تاریخ کا ماہر ہے, تاریخ بتائے گی یہی خدا ہے. کوئی بایولوجی کا ماہر ہے, اس کا علم کہے گا یہی خدا ہے. کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے, اس کا علم کہے گا یہی خدا ہے. کوئی نجوم کا ماہر ہے, نجوم کہے گا یہی خدا ہے. کوئی ریاضی کا ہوگا, اس میں ریاضی یہ کہے گا یہی خدا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یوں ہوگا دو فرشتے اس کے ساتھ دو انبیاء کی صورت میں ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے جھوٹا ہے خدا نہیں ہے. سننے والوں کو لگے کہ کہہ رہے ہیں یہی خدا ہے. اتنا آسان نہیں ہے نا. ابھی بڑا دجال آنا ہے. غلام احمد قادری نے چھوٹا دجال ہے. شکیل بن حنیف کون؟ شکیل خان حنیف خان کون؟ یہ چھوٹا دجال ہے. چھوٹا دجال ہمارے بھوپال سے, ہمارے اپنے مسجد سے, ہمارے مسلم کو اچک کر لے جا رہا. بڑی بات ہے یہ, اور ہم لوگ سکون سے بھی سو جا رہے ہیں. بڑے بات ہے یہ, بہت بڑی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں تو صدیقی ہمیں فاروقی ہیں, واللہ ہم لوگ ہی ہیں, لیکن سوئے ہیں. تو میرے دوستوں وہ اس طرح چل رہا ہوگا اور بہت سرعت کے ساتھ پوری دنیا کے چکر لگائے گا. اس لیے اسے دجال مسیح کہتے ہیں. مسیح دجال مسا سے نہیں, مساحت سے. پوری دنیا یوں گھوم کر سارے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کے وہ حرمین شریف میں آئے گا. اس کے ساتھ جنت جہنم کی ہوگی. اس کی جنت اصل میں جہنم اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی. اس کی آگ میں جو ڈال دے جائے گا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے جنت میں جائے گا. لیکن یہ توفیق کی بات ہوگی, ورنہ حالات اسی کی تائید کر رہے ہیں. آج تو چھوٹے سے لے کے بڑے باطل چھائے ہیں ہم پر. جو کہو ہم بول دیں گے, جو کہو سن لیں گے. ادھر موڑو ادھر ہو جائیں گے, ادھر بیٹھا ادھر بیٹھ جائیں گے. کیا ہمارے بڑے کیا چھوٹے. تو میرے دوستوں دجال دن کا پاک ہوگا. مقابلہ تو ایمانی قوت اللہ کی توفیق سے ہوگا. چھوٹی سی زندگی میں نے ایک بات سمجھی, غلط ہو سکتی ہے, بڑے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جس تکبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دنیا پر تکبر, اور ایک ہوتا ہے دین پر تکبر. دین پر تکبر مجھے ایسا دکھتا نا کہ جس کے اندر دین تکبر ہوا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کنارے کر دیتے. وہ تکبر ویسے ہی ہے مال کا, لیکن جو دینی بنیاد پر, یہ ہمارے جماعت کے ساتھی نا چلہ 4 بجے لگا کر افضل سمجھتے ہو علماء سے, بس چھین جاتے ہیں, توفیق سلب ہوتی ہے. کیا سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو بہت بڑی دولت تواضع و عاجزی, اس لیے کہ ہم تو ہیں ہی حقیر فقیر بندے تھے نا. ہماری تو افتخار ہی ہماری عاجزی ہے, لیکن وہ ہوتا ہی نہیں. کھانا بنا دوں میں تو مجھے لگتا کوئی تو بولے بہت زبردست بنا ہے. نفس اتنا چاہتا ہے تعریف کی بول. تو بہت ضروری ہے اپنے آپ کی بہت اصلاح کرنے کے, اللہ والوں کی صحبت کی. میرے دوستوں جب مدینہ منورہ ہی آئے گا, حرمین شریفین آئے گا, تو اس وقت پہراؤ اپنے رشتوں کا اندر جانے نہیں دیں گے. دجال حرمین شریفین میں اندر جا نہیں سکتا. اس کا مطلب نہیں کہ اندر ایمان کے محفوظ ہو جائے گا. یہ سوچ کر تو وہاں جو چلا جائے مطمئن تھا, وہ 3 بڑے زلزلے آئیں گے. اس کی خوفناکی کو دیکھ کر اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کے اندر ایمانی کھوٹ ڈر کر باہر بھاگیں گے, اس کا شکار ہو جائیں گے. جس وقت مدینہ منورہ کے باہر کھڑا ہوگا, ایک شخص آگے کہے گا اس کو دیکھ کر کہ جس کو ساری دنیا خدا مان رہی ہوگی, اس کو کہے گا تو دجال ہے. تو یہی ہے نا. آپ نے مجھے 10 روپے دیے, میں کہہ رہا ہوں 20. یہ تو جھوٹ ہوا. آپ نے مجھے, میں نے آپ کو دیا پیتل, میں کہہ رہا ہوں سونا دیا ہوں, یہ تو جھوٹ ہو گیا.
وجہ تو یہ ہے کہ میں پیتل دوں اور کہوں سونا تو تم سب کو سونا بھی دکھے. پانچ دے کر کہوں 10 دیا تو 10 ہی لگے. حساب کتاب سے نہیں چلے گا معاملہ, میری توفیق والا ہوگا. میں سمجھ کر پڑھ کر نقشے کو فالو کر کے جنت میں پہنچ جاؤں, ایسا نہیں ہے. تو وہ اگر اس کا شکار ہو گیا ایسے وقت ہو, دنیا میں سب سے بڑا باطل خدائی عبادت اور کرائے گا. سب سے بڑا باطل, سب سے بڑا حق نظر آئے گا. ایسے وقت پہ جا کے جو دکان ہے وہ بنا کر ختم کر دے گا. 2 ٹکڑے لال کے درمیان سے گزرے گا اور کہے گا کہ اپنے ماننے والوں سے زندہ کر دو, خدا مانو گے؟ وہ نہیں مانتے. کیسا مانیں گے پتا؟ کچھ لوگ شکیلیت کی سیر کر کے آگے, اللہ نے ان کو بچا لیا. میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کتنا اس کو مانتے ہیں؟ کہا 1000%. جان دے دیں گے اس کے اوپر, چھوڑیں گے نہیں. اس وقت 1 سال پہلے تک کا یہ حال ہے پورے ہندوستان سے. روزانہ 10 شکیلیں گئے تو گئے لوگ. ہم لوگ کو نہ کچھ بول ہی رہے, نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. باطل ہر جگہ جو ہے تو وہ اٹھالی گئے اور ہم لوگ ہر جگہ جامین ہیں. وہ ویسے ہی کرے گا, زندہ کر دے گا. یہ کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا. پھر ماننا چاہے گا, قابو نہیں پائے گا. فرشتے اس کو ہٹالیں گے, وہاں سے نکلے گا. مہدی کا لشکر آ کر ادھر دمشق تک پہنچا رہے گا. وہاں کی جامع مسجد میں اور ہوگا یہ گھیر لیں گے. دجالی کارندے یہود گھیر لیں گے. روایت میں آتا ہے کہ یہود کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی اور عورتوں کی ہوگی. تو یہ باتیں جو کہی اور سنی جا رہی ہے عورتوں تک بھی پہنچانی چاہیے کہ نہیں؟ جلدی سے مان جانے والی قوم ہے, جلدی سے بکھر جانے والی قوم ہے, جلدی سے مان جائے گی. ان کو تو ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی, تو جلدی تو اس کے پیچھے ہو لے گی. سنانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ باتیں مجھے پتا ہو کہ گھر میں سب کو پتا ہو, کون بتائے گا؟ بیان آتے نہیں اور ہم بتاتے نہیں. تو پھر ایک گئی گزری قوم ہو گئی جس کو ہم نے ایرا گہرا سمجھ لیا. یا ہم لوگوں نے ان کو گنے ہی نہیں انسانوں میں, مسلمانوں میں, کہ لگتے ہی نہیں کہ ان کا بھی حساب کتاب ہوگا, ان کو بھی موت آئے گی. ایسے ہی کچھ ہے کیا؟ تو میرے دوستوں کب کریں گے کام یہ؟ ان کے مرنے کے بعد. کون کرے گا کام انشاءاللہ؟ ارے آپ کھڑے تو ہو, چلنا شروع کریں. سوا دے دی باطل جب مٹے گا ہماری کوشش ہوگی, توفیق اللہ کی ہوگی. باطل سمندر کے جھاگ کی طرح ہے, دکھتا بہت, ہاتھ مارو تو کچھ بھی نہیں رہتا. غیر مقلد کیسے تھے؟ وہاں پھر 70,000 یہود مرصع تلواروں کے ساتھ, امتحان تلوار سب بہت زبردست ہوگی, کھڑے پھرے رہیں گی. 3 دن غالباً گزرے گا. حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے کہ اب صبح ہوتے ہی دجال پر حملہ کر دینا. سخت تاریک رات ہوگی, صبح اذان دی جائے گی. امامت کے لیے حضرت مہدی کھڑے ہو کے مصلی امامت پر اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. 2 فرشتوں کے کاندھوں پر آگ کے حربہ ایک جنگ کا آگ لے کر آئیں گے. دجال کو قتل کرنے آئیں گے. ان کی انٹری ہوگی جنگ والے ہتھیار کے ساتھ. اپنے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں.
وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. مسلم شریف کہہ دیجیے کیا قرآن کا کیا ہے کون سے بولے کیا مطلب زور سے بولو نا کیا کرو کیا نہیں کرنا اچھا سمجھنے کی نہیں آئے تھے پڑھنے کے لیے کہ عمل کرنے کے لیے مرنے کے بعد تو پہلے کرو نا جب دو ہاتھ میں ڈنڈے ہونا تب عمل ہوتا ایک ہاتھ میں ڈنڈا تو ظلم ہونا جماعت اپنی کوشش کو کرتے یہ آپ کا اصول ہے چلو کہیں بھی بیٹھ جا رہا ہوں تو اس وقت ایسا ہوگا میرے دوستوں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے حضرت مہدی مصلی امامت سے ہٹیں گے آپ ان کو وہیں کھڑا کر دیں گے اور کہا کہ تم میں سے بعض یہ فوقیت حاصل ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہو اسی وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وہو امام ایسے ہی روایت ہے ایسا نہیں ہے نا وہو نہیں ہے نا شکیل لیکن نہیں بولتے نا وہ ہے وہ امامکم منکم کیا ہے اگر وہی امام ہوتا تو وہو امام ہوتے نا اب ان کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں شکیل جو پڑھا کیا وہ پڑھی اس نے لکھا ہے وہ حضرت مہدی قیامت کی پیشن بولنے جو اس کی پہلی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ روایت دیکھ کر مجھے مت پہچانو مجھے دیکھ کر روایت پہچانو ایک نمبر کے پیمانے ہو میرا بھی پیمانے ہے شکیل میرے سامنے آیا تو میں ایک ماں کا ڈنڈا لے ماں کا ڈنڈا آپ کو سمجھے گا بھی ہمارا پاور لوم ہوتا نا تو وہ شٹل کو ادھر ادھر پھینکنے کے لیے ڈنڈا رہتا پھٹ سے جانا ہوتا ادھر تیل پی کر ڈنڈا زبردست ہو جاتا سے ہمارے سر پڑ جائے اس پر میں 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھوں گا اور 100 مرتبہ اس کے سر پہ ماروں گا کچھ نہیں ہوا تو مانی اپنے پیمانے بنا سکتی نا یہ چھوٹے چھوٹے دجال اچک رہے ہیں آج کل کے ماڈرن لوگ اکثر لوگ جو جانتے ہیں مفتی صاحب جانتے ہوں گے سول انجینئر اس کے مرید ہے چٹے پٹے جماعت پہ جانے والا میرا جاہل تھوڑی نہ ہوتا اس وقت ایسا ہوگا میرے دوستوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا حلیہ بتایا ہے صحابہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صحابہ سے تو ایک جملے میں کہا کہ وہ عروہ ابن مسعود کے ہم شکل ہوں گے اس نے صحابی رسول عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جیسے ہوگی سمجھ میں آگئی بات ہمارے لیے کہا کہ ان کے اس اوپر اس طرح سب چادریں ہوں گی پانی تک لمبے ہوں گے یوں لگے گا جیسے موتی پانی کے لیے ٹپک رہے ہیں سفید رنگت ہوگی وہ اس وقت امامت کریں گے کہ ابتدا کریں گے یہاں پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کی اتباع کریں گے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ نماز جو متواتر امت میں چلی جائے گی مہدی تک وہ بالکل محفوظ ہوگی قابل اصلاح نہیں ہوگی کہ آپ آ کر اصلاح کریں پھر ابتدا کریں اس لیے فجر کے اذان کے فوراً بعد نہیں آئیں گے کہ آدھا گھنٹے کا ٹائم ملے اقامت کے بعد آئیں گے پھر اس اقامت کے لیے اسی اقامت میں نماز پڑھیں گے تو فوراً پڑھیں گے کہ آدھے گھنٹے بعد اصلاح کرنے کے بعد نماز سیکھو اس کے بعد تو محفوظ دین ایسی جیسے ابھی تک پہنچے نا ویسے تب تک بھی جائے گا اور بدعتیوں کے لیے تو بڑا خسارہ ہے یہاں پر
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوران پڑھ رہے تھے، آپ غصہ ہو گئے، چہرہ متغیر ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ٹھوکا دیا، متوجہ کیا، آپ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا ربی اللہ، تو دوران کے دوران ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر چاہ رہے ہیں۔ یہ نو احداث باتیں جو ہیں، بدعت تو کتنی دور کی چیز ہے، نبی کا مستند طریقہ کسی وقت اللہ نے جو جس پہ کامیابی رکھی تھی وہ آج ناکام کر دے گا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے تو ان کے طریقے میں کامیابی ہوگی کہ نبی کے طریقے، ان کو بھی نبی کی اتباع کرنا پڑے گی کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو کریں گے ہی آگے، چلو اور تو پروف ہو گیا۔ تو جب نبی کا مستند طریقہ وہ کامیابی کا ضامن نہیں تو بریلی شریف کی بدعت کب کامیابی دلائیں گے میرے دوستوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نماز کے فوراً بعد کہیں گے کہ دجال اب میرے سامنے سے ہٹ جائیے، راہ پیدا کر دیجیے، دجال کو پتہ چلے گا، بھاگنا شروع کرے گا۔ اس کے بھاگنے کی روٹ بھی متعین کی، کیسے بھاگے گا، آپ پیچھے کرتے ہوئے مقام لطف پر پا لیں گے۔ دیکھ کر پگھلنا، سب سے بڑا حق کا نمائندہ جب مکمل باطل کے سامنے آئے گا تو باطل پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نیزہ بھی ماریں گے، اس کو وہ مرے گا، یہودیوں کو چن چن کا ختم کر دیں گے، خنزیر کا خاتمہ ہوگا، جزیہ نہیں لیا جائے گا، موقوف ہو جائے گا۔ کیوں؟ سمجھ میں آتی کی بات؟ ہاں کیوں موقوف ہوگا؟ مجھے اندازہ ہے، کوئی بتا سکتا؟ ہاں وہ دور ہوگا کہ بغیر ایمان کے جینا ممکن نہیں۔ اب جزیہ دے کر کافر ہو رہے ہیں، زندہ نہیں رہ سکتے، یا تو مانو یا تو مرو۔ پھر ہوگا کیا؟ آتے مادی ایک سال رہ کے انتقال ہو جائے گا، آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، آپ کی تدفین ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد شادی وغیرہ ہوگی، آپ حج بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہوگا کیا؟ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب ان کی لاشیں بہ جائیں گی، پرندوں کو کر لے جائیں گے، تو یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ جب اسلام ہی اسلام ہوگا تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی، جب ایمان ہی ایمان ہوگا تو امن ہی امن ہوگا، اور اس کا ظہور یہ ہوگا کہ شیر بیل گائے کی رکھوالی کر رہا ہوگا، بھیڑیا بکریوں کی نگہبان بنا ہوگا، زہریلے سانپ کے زہر ختم ہو جائیں گے، بچے کھیل رہے ہوں گے، برکت کا یوں ظہور ہوگا کہ ایک انعام پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ سلامتی یہاں تک گہرائی میں پہنچ جائے گی کہ دلوں کے اندر کسی کے خلاف بغض و حسد، کینہ، جلن، کپٹ نہیں ہوگا، کسی کے کوئی برا نہیں چاہے گا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، 40 سال گزریں گے، اور یہ وہی وقت ہوگا جس کی اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت پیش گوئی فرمائی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے والد کی انتظار کر رہی ہے کہ تبلیغ کے لیے گئے، آئے نہیں، دیر ہو گئی، آئے، چہرہ گھر میں سٹا تھا، پہچانے نہیں آ رہے۔ آپ کی جو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے دوپٹے سے والد کا چہرہ صاف کرتے اور روتے ہوئے کہتی تھی کہ ابا اگر یہ تم نہیں مانیں گے تو اپنا منع کر لیں گے۔ آپ کہتے ہیں بیٹی آپ کے باپ کا لایا وہ دن ہر اچھے پکے مکان میں داخل ہوتا رہے، چاہے کوئی عزت سے مانے یا ذلیل ہو کر، جو عزت سے مانے گا تو مانے گا، جو ذلیل ہو کر جو نہیں عزت سے مانے گا تو اس کے لیے صرف ایک بات کی جزیہ موقوف ہے۔ اب سمجھ آئے بات؟ مسئلہ اسلام کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے، اور مسئلہ تو لوگوں کا ہے ہی نہیں، مسئلہ تو اپنا ہے، ایمان ہے، کردار تو مسئلہ ہی نہیں، زندگی کی زندگی، موت کی زندگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، آپ کی تدفین ہوگی روضہ منورہ کے اندر، اور پھر آپ کے خلیفہ ہوں گے، 7 سالوں کی خلافت ہوگی۔ اس کے بعد تو وہ قیامت جو سورج کا پلٹ آنا ہے، دعوت الارض کا نکلنا وغیرہ ہے، پے در پے یوں لگاتار ہوتے رہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خلیفہ ہوں گے ان کے انتقال کے بعد روایت میں ملتا ہے ایک اونٹنی بچہ دے گی، اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی قیامت آ جائے گی۔ ان تمام معاملات کے اندر میرے دوستوں قیامت ان کے لیے نہیں ہے جو ایمان پہ ختم ہو جائے،
قیامت ان کے لیے نہیں ہے جن کو دجال مار دے. قیامت اس کے لیے میرے دوستوں جو بے ایمان مر جائے. تو کوشش یہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے, ہمارے بھائیوں کا بھی, جو گمراہ ہو گئے ان کا بھی, اور جو حق پر ہے ان کا بھی. اس کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں. کیا کوئی شکیلی آ کر اس وقت 8 بجے لے تو ہم جلنے دیں گے دوست؟ کہتے ہی نہیں. شکیل جلتا دیکھے گا اس کو بھی بجھا دیں گے. لیکن جو گمریز کی آگ وہ لگا ہے, اگر یہ لگانے سے باز نہ آیا تو پھر الٹے کر دیں گے. اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں. سب لوگ کریں گے تو آپ بھی کریں گے کہ نہیں؟ آپ سب لوگ نہیں کریں گے, ہم کریں گے انشاءاللہ. حق کے نمائندے ہم لوگ. اللہ ہم گناہ گار ہیں, اس کا اقرار ہے, خطا کار اس کا اقرار ہے.